اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں بہت سحر انگیز اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شیشے کی دیوار پر پڑے دبیز پردے کی وجہ سے یہ معلوم ہونا بڑا مشکل تھا کہ اس وقت کیا بجا تھا۔ کونے میں رکھے بڑے لیمپ کی روشنی گل تھی اور بیڈ کے دونوں جانب ملحق چھوٹی میزوں پر رکھے ننھے ننھے خوبصورت لیمپ روشن تھے، جن سے بڑی خوبصورت دودھیاں روشنی انتہائی کم مقدار میں خارج ہو رہی تھی۔ یہی روشنی ہلکے سحر انگیز اندھیرے کی وجہ سے بڑی دیر تک وہ سیدھی لیٹی چھت کو گھورتی رہی اور خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ اپنے اس چھوٹے سے گھر میں نہیں ہے جہاں کل تک ہر صبح اس کی آنکھ کھلتی آئی ہے، اور جب اس کی حواس پوری طرح اس کے قابو میں آ گئے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ذرا سا رخ موڑ کر اس نے دیکھا جہازی سائز مصہری کے دوسرے انتہائی کونے پر وہ لیٹا گہری اور پرسکون نیند میں تھا۔ ہلکی روشنی ہلکے اندھیرے میں اس کے نقوش دھندلے دھندلے سے لگ رہے تھے۔ کمرے میں اس وقت سردی کا احساس بے حد واضح تھا، لیکن وہ بغیر کچھ اوڑھے اسی طرح لیٹا تھا۔ کیا شخص ہے یہ؟ اس نے بے حد تعجب سے اس کی ستواں اٹھی ہوئی ناک کو دیکھا۔ لفظ غرور کی مجسم تفسیر ہے یہ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو ایک لمحے کو ہر شے تاریک ہو گئی۔ وہ اگلے ہی لمحے سر تھام کر دوبارہ بیٹھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تیزی سے اعصاب پر طاری ہوئی نقاہت نے احساس دلایا کہ وہ پچھلی کئی گھنٹوں سے فاقہ کی حالت میں تھی۔ بمشکل اٹھ کر وہ پردے تک آئی اور کونا ذرا سا سرکا کر باہر دیکھا۔ آسمان اپنی تمام تر نیلاہٹوں کے ساتھ واضح تھا۔ نیچے پھیلے سرسبز لان کا منظر بے حد روح پرور اور دیدہ زیب تھا۔ وہ کچھ دیر کو ہر بات کھلا کر ہری گھاس پر مٹر گشت کرتے ہوئے مور دیکھتی رہی۔ یہ گھر میں نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ اس کے کانوں میں عالم شاہ کا جملہ گونجا۔ کیا واقعی تم اتنے خوبصورت اور اچھوتے احساسات کے مالک ہو؟ اس نے پلٹ کر پھر ایک نظر اس پر ڈالی۔ یقین آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو کسی دوسرے کے احساسات سے قطعاً بے بہرا ہو، اس کی اپنی فیلنگز اتنی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ اس تک پہنچی اور کارپٹ پر پڑا کمبل اٹھا کر اس پر ڈال دیا۔ ایسا بھی کیا غرور کے انسان پر موسم بھی اثر کرنا چھوڑ دے۔ ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ وارڈروب تک آئی، اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ ملگجی روشنی میں کپڑوں کے رنگ اور ڈیزائن تو واضح نہیں تھی، پھر بھی اتنا اسے اندازہ ہوا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جو بیش قیمت ملبوسات ٹنگے تھے وہ اس کے لیے خریدے گئے تھے۔ پہلا لباس جو اس کے ہاتھ میں آیا اس نے کھینچ کر نکالا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا دھو کر جس وقت وہ بالوں میں برش کر رہی تھی، ریک پر دھرے ٹائم پیس میں 8:30 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ یوں ہی بے مقصد کمرے میں پھرتی رہی، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اسے کبھی بھی صبح دیر تک سوتے رہنے کی عادت نہ تھی، اور آج پھر اپنے حساب سے وہ بہت دیر سے بیدار ہوئی تھی۔ کوریڈور پار کر کے اس نے کچھ دیر کو ریلنگ تھام کر نیچے ہال کا منظر دیکھا، پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ سلام بی بی صاحب۔ نہ جانے کس کونے سے اچانک کسی ایک عورت نمودار ہوئی اور وعلیکم السلام۔ اس نے غور سے اسے دیکھا۔ شادی مبارک ہو جی۔ وہ بڑی خوش اور پرجوش لگتی تھی۔ خدا آپ کو بڑی خوشیاں دے۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ میرا نام خیرہ ہے جی۔ اسے خاموش پا کر اس نے مزید بات کی۔ اچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ بی بی جی ناشتہ؟ خیرہ نے بوتل کا جن بننے کی قسم اٹھا رکھی تھی، شاید رکھ دو۔ اس نے کپ میں چائے انڈیلی اور گرم گرم حلق سے اتارنے لگی۔ چائے اور بنا کر لاؤں؟ نہیں، اتنی ہی کافی ہے۔ اس نے ایک نظر ناشتے کے لوازمات پر ڈالی۔ بی بی جی سردی بہت ہے، خیرہ نے اس کے کاٹن کے سوٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پریشان نگاہوں سے دیکھ کر اپنی ہتھیلیاں رگڑیں۔ اچھا۔ سنکی ہوئی سلائس کو دانتوں سے توڑتے ہوئے وہ مسکرائی۔ اچھا، آپ نے کوئی گرم کپڑا بھی نہیں پہنا ہوا جی۔ تم وہ شولوں کا لباس کہاں دیکھ پاؤ گی جو میری روح نے اوڑھ رکھا ہے، اس نے سوچا۔ سردی لگ رہی ہے تو اندر چلی جاؤ، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے بے نیازی سے کہا۔ بی بی جی، میں نے اپنی بات کہاں کی؟ میں نے تجھی 2 سویٹر پہنے ہیں، لیکن آپ نے تو… میری فکر مت کرو۔ اس نے کپ میں مزید چائے نکالی۔ اب مجھے زندگی بھر سردی نہیں لگے گی۔ وہ کیوں جی؟
اس نے احمقوں کی طرح حیران ہو کر اسے دیکھا۔ بی بی جی، میں نے کبھی آپ کو یہاں نہیں دیکھا۔ خیرہ ٹلنے کو کسی طور تیار نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے بیزاری سے نگاہ اس پر ڈالی۔ مطلب یہ جی کہ شاہ جی کی کئی سہیلیاں دیکھی ہیں میں نے، پر آپ تو اچانک ہی آ گئی ہیں۔ بہت سہیلیاں ہیں تمہارے شاہ جی کی، اس نے بے تاثر لہجے میں دریافت کیا۔ جی ہاں، بہت۔ آپ کی بھی پہلے دوستی تھی شاہ جی سے؟ نہیں۔ پھر جی؟ کہاں دیکھا شاہ جی نے آپ کو؟ ویسے بڑا بھلا وہ شاہ جی نے آپ کو دیکھ لیا۔ وہ سب جو آتی تھی مجھے تو ایک آنکھ پسند نہیں تھی۔ آنکھ تو جی ماشاءاللہ نظر نہ لگے۔ خیرہ وہ بات کاٹ کر بولی، بس آپ اندر جاؤ، مجھے اکیلے بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ حاضر بی بی جی، حاضر۔ وہ اٹھی اور الٹے قدموں اندر کی جانب چلی گئی۔ اس کی جی جی کی رٹ سے جان چھوٹنے پر اس نے شکر کا سانس لیا اور سکون سے ناشتہ کرنے لگی۔ پچھلی زندگی جو تھی جیسی تھی اسے عمر کی کتاب سے حذف کر دیا ہے میں نے۔ اسے گزشتہ رات کی بات یاد آئی۔ سر جھٹک کر اس نے سوچا، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن شاید تمہیں اس بات سے بہت فرق پڑے گا عالم شاہ، کہ میں نے اتنی آسانی سے اپنی عمر کی کتاب سے پچھلی زندگی کے صفحات پھاڑ کر نہیں پھینک سکتی۔ روشنی، اس نے بے حد نزدیک سے پکارا تھا۔ اس کا ہاتھ بری طرح کانپا اور کپ انگلیوں کی گرفت سے آزاد ہو کر گھاس پر گر گیا۔ جی؟ وہ ہونک بن کر اس نے عالم شاہ کو دیکھا۔ نیند سے بوجھل سرخ نظریں وہ اس پر جمائے ہوئے تھا۔ ڈر گئیں؟ جی نہیں، بس ذرا کسی اور دھیان میں تھی۔ اس کی قربت اس کی سانسوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بننے لگی۔ یہاں اتنی سردی میں کیوں بیٹھی ہو؟ بیمار ہو جاؤ گی۔ جن کے اندر مر جائیں ان کے باہر بیمار نہیں ہوا کرتے۔ اس نے تلخی سے سوچا، باہر آنا ہی تھا، کم از کم کوئی شال وغیرہ تو لے لی ہوتی۔ چلو اٹھو۔ حکمیہ انداز میں تو اس کا کوئی ثانی نہ تھا، وہ کیا مائنڈ کرتی۔ خاموشی سے اٹھ کر ٹرے اٹھانے لگی۔ یہ کیوں اٹھا رہی ہو؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ جی وہ بوکھلائی، وہ اندر لے چلوں؟ رکھ تو بہت نوکر ہیں ان کاموں کے لیے۔ اس نے سر جھٹکا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اندر لے آیا۔ میں جاگا تو تمہیں نہ پا کر پریشان ہو گیا، وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے شانوں پر رکھا ہوا تھا، ذوفشاں سے قدم اٹھانا مجھ دشوار تھا، ورنہ میں اتنی جلدی جاگ ہی نہیں سکتا۔ خیر اب سو کر وقت کیا گنوانا، تم جاگ رہی ہو تو میں بھی سو نہیں سکتا۔ تم بیٹھو، میں نہا کر آتا ہوں، پھر مل کر ناشتہ کریں گے۔ اسے بٹھا کر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ 2 دن بعد اس کا ولیمہ تھا۔ سید عالم شاہ صبح سے انتظامات میں مصروف تھا۔ مکرم پھرکی کی تیزی سے اس کے احکامات کی بجاآوری کرتا پھر رہا تھا۔ ذوفشاں کو اندازہ ہوا کہ سید عالم شاہ کی زندگی میں مکرم علی کا وجود ایک خاص اہمیت کا حامل تھا۔ بی بی صاحبہ، وہ بالوں میں برش پھیر رہی تھی جب کہ دروازہ بجا کر وہ اندر آیا۔ یہ شام کی تقریب کے لیے آپ کا لباس ہے۔ بڑا سا ڈبہ اس نے مسہری پر رکھا۔ شاہ صاحب نے خاص طور پر تیار کروایا ہے آپ کے لیے۔ میک اپ کے لیے شام 7 بجے بیوٹی پارلر والی آ جائے گی۔ 10 بجے تقریب شروع ہوگی۔ 10 بجے اس نے تعجب سے دہرایا۔ جی۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر ختم کب ہوگی؟ صبح تک جاری رہے گی۔ کیا؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ یہ کس قسم کی تقریب ہے؟ وہ جی راگ واگ ہوگا، پینا پلانا ہوگا۔ شاہ صاحب کے سارے دوست مدعو ہیں، ان کے لیے تو خاص طور پر ایسی تقاریب کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی۔ تمہارا مطلب ہے مکرم علی کے؟ بڑی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی کہ شراب کا دور چلے گا۔ ظاہر ہے جی۔ وہ اس کی سادگی پر مسکرایا۔ اور ناچنے والیاں بھی آئیں گی؟ مکرم نے پریشان ہو کر الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی مالکن کے لیے یہ بات ایک شوق ثابت ہوئی تھی۔ میری بات کا ہاں نہیں میں جواب دے دو۔ اس نے مکرم علی کے چہرے کو دیکھا۔ جی ہاں بی بی صاحبہ۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی۔ مکرم کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک وہ اپنی جگہ بیٹھی رہی اور اٹھ کر فون تک آئی۔
ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، سلسلہ ملنے پر وہ بولی، آپا میں زوفی ہوں۔ زوفی، وہ کھل اٹھی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ آپ کو ولیمہ کا پیغام آیا تھا؟ ہاں، کل تمہارا ملازم کارڈ دے گیا ہے۔ اماں کا ارادہ ہے آنے کا؟ اس نے پوچھا۔ زوفی، تمہیں معلوم تو ہے وہ ناراض ہے تم سے، پھر بھی میں نے سوچا ہے کہ میں اصرار کر کے سب کو لے آؤں گی، آخر یہ دوریاں برقرار تو نہیں رہتی نا۔ تم خوش ہو تو پھر باقی باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ زوفی شاہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ آپا، آپ بہت اچھی ہو۔ پاگل، وہ ہنس دی۔ آپا، اصل میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ یہ بتا سکوں کہ آج کی تقریب کینسل ہو گئی ہے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ دراصل عالم کے ایک قریبی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی حالت نازک ہے، اس لیے سارے دوستوں نے مل کر تقریب کینسل کر دی۔ اچھا چلو پھر صحیح، میری طرف سے افسوس کرنا۔ جی بہتر۔ زوفی، تم خوش تو ہو نا؟ وہ کچھ دیر چپ رہ کر بولی۔ ارے، وہ ہنس دی۔ کیا نہیں لگتی؟ نہیں، وہ صفائی سے بول گئی۔ ان دنوں آواز میں جو کھنک ہوتی ہے، خوشیاں جس طرح لب و لہجے میں جھانکتی ہیں، وہ ہر احساس معدوم ہے۔ وہ بڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، آپا بہت سی باتیں ناقابل تردید ہوتی ہیں، مگر پھر بھی سچ نہیں ہوتی۔ میں خوش ہوں آپا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ فون رکھ کر وہ مڑی تو عالم شاہ کو دروازے کے قریب کھڑے پایا۔ تم نے ان لوگوں سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ کر بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ خدا کا شکر ہے مجھے پہلے سے علم ہو گیا کہ رات کی تقریب میں کیا ہونا ہے۔ وہ دوسرے کنارے پر ٹکتے ہوئے بولی، میرے ماں باپ بہت غریب ہیں شاہ صاحب، ایسی رنگرلیاں افورڈ نہیں کر پائیں گے۔ عالم شاہ کے سنجیدہ چہرے پر نظر کی۔ کیا خوشی منانا بری بات ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہولے سے ہنس دی۔ ایک بات بتائیے، اچانک اس نے پوچھا، آپ شراب پیتے ہیں؟ وہ خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ ہاں، کبھی کبھی۔ پھر بولا۔ بڑا تکلیف دہ احساس تھا جو اس کے پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ اس میں مزید کچھ بولنے کی سکت نہ رہی۔ سید عالم شاہ نے بڑی دیر تک اس کے چہرے پر لہراتے کرب اور اذیت کے سایوں کا مشاہدہ کیا۔ تم ناخوش ہو؟ وہ چپ چاپ بولتی بیٹھی، لب کاٹتی رہی۔ بولو، روشنی، برا لگا ہے تمہیں میرا شراب پینا؟ وہ اٹھ کر اس تک آیا، پھر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ مجھے برا لگے گا تو کیا آپ پینا چھوڑ دیں گے؟ اس نے تڑح کر پوچھا۔ ہاں، بڑا واضح جواب تھا، لہجے کی تمام تر مضبوطی کے ساتھ۔ بس ایک بار کہہ کر تو دیکھو۔ کہہ رہی ہوں۔ اسے عالم شاہ کی وارفتگی سے پریشانی ہوتی تھی۔ ایسے نہیں، پوری بات کہو۔ اس نے پریشانی سے اس کی سمت دیکھا اور اس سے نظر ملنے پر یک بارگی اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ آپ آئندہ شراب نہیں پئیں گے؟ بالآخر اس نے جبر کر کے کہہ ڈالا۔ عالم شاہ وعدہ کرتا ہے۔ وہ مسکرا اٹھا۔ اور جسے تمہاری نگاہوں سے مدہوشی ملی ہو، وہ بھلا عارضی نشے کی سمت کیوں نگاہ کرے گا؟ زوفی شاہ نے گہرا سانس لے کر سر جھکا دیا۔ مجھے ایک اور بات پر بھی اعتراض ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ہوں۔ وہ عموماً ہنکارا بھر کر بات دریافت کرتا تھا۔ گھر میں یہ ناچ گانا، گھنگروؤں کی جھنکار، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کمر پر ہاتھ باندھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر ایک جگہ رک گیا۔ بات یہ ہے روشنی، اس نے سوچتے ہوئے بات کا آغاز دیا، کہ اگر میری اپنی ذاتی خوشی اور پسند کو درمیان سے نکال بھی دیا جائے تو کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو بندے کو کرنے پڑتے ہیں۔ شام کو میرے جو دوست اور مہمان مدعو ہیں، ان کی پہلی ڈیمانڈ ہی یہی ہوتی ہے۔ میں تمہاری بات مان بھی لوں تو انہیں مطمئن کرنا آسان کام نہیں۔ غلط تو غلط ہے نا عالم شاہ، خواہ کسی کی خوشی کے لیے بھی ہو۔ ہوں، ٹھیک کہتی ہو، لیکن وہ الجھن کا شکار ہوا۔ اچھا، اگر آج کی تقریب کو اس پابندی سے مستثنیٰ قرار دے دیا جائے تو آئندہ کے لیے محتاط رہا جا سکتا ہے۔ اس نے محض شانے اچکا دیے۔ وہ جانتی تھی جو پابندیاں وہ از خود قبول کرتا جا رہا ہے، وہ کسی بھی طرح اسے مجبور کر کے لاگو نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو اس کی ذہنی روح تھی جو فی الوقت مثبت سمت میں رواں تھی۔ کس وقت اس کا دماغ الٹے قدموں دوڑنے لگتا، یہ تعین کرنا آسان نہ تھا، اور جو وہ کچھ مان رہا تھا اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا، ورنہ سید عالم شاہ سے کسی بھی قسم کی کوئی امید اسے ہرگز نہ تھی۔ لباس پسند آیا؟ اس نے موضوع بدل کر اسے سوچوں سے نکالا۔ جی، میں نے ابھی نہیں دیکھا۔ وہ چونک اٹھی۔ دیکھ لو۔ اس نے ڈبہ کھولا۔
ذوالفشاں کی نگاہیں خیرہ ہوئیں۔ آف وائٹ کلر کا اتنا عالیشان لباس تھا کہ اس کی قیمت کا تعین کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اچھا لگا؟ جی ہاں، اس نے سر ہلایا اور اداسی سے مسکرائی۔ اسے یاد آ گیا کہ یہ لباس پہننے کے بعد اسے تمام تعریفی کلمات کس شخص سے وصول کرنے تھے۔ میں نے یہ خاص طور پر آج کی تقریب کے لیے تمہارے لیے تیار کروایا ہے۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ اس نے سادے سے لہجے میں پوچھا۔ جذبے انمول ہوتے ہیں، وہ ہنسا۔ اس کی قیمت میں اس وقت بتاؤں گا جب تم اسے زیب تن کرو گی، اس سے پہلے بھلا اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ ذوالفشاں نے بے تاثر انداز میں اسے دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ ساری عمر اپنے لفظ کا خزانہ بے دریغ لٹا کر بھی سید عالم شاہ کبھی اس کے نزدیک جذبوں کا محض ایک احساس بھی اپنے نام نہیں لکھوا پائے گا۔ تقریب کا سارا انتظام چھت پر تھا۔ رنگ محل کی طویل و عریض چھت ان گنت چمکتی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ اسٹیج پر رکھے مخملی صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھی ذوالفشاں نے دور تک نظر دوڑائی۔ جہاں تک نظر جاتی آدمی ہی آدمی تھے۔ بیش قیمت ملبوسات زیب تن کی قیمتی خوشبوؤں سے بھرے ہوئے، چہروں پر خاص امیرانہ تاثر لیے آدمی ہی آدمی تھا۔ ایک بے حد مخصوص حصے میں عورتیں ایک دوسرے سے خوشگپیوں میں مشغول تھیں، خوش انداز عورتیں، جیسے ان کو کبھی کسی غم نے نہ چھوا ہو، جیسے وہ دنیا کی ہر خوشی اپنے نصیب میں لکھوا کر آئی ہوں۔ اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ واؤ، چوائس اچھی ہے شاہ کی۔ کسی کی چہکتی آواز پر اس نے جلدی سے آنکھیں کھولیں۔ ایک خوبصورت نازو انداز سے سجی عورت اسی پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔ روشنی، یہ نرگس ہے۔ اس کے عقب سے عالم شاہ نکلا۔ سچ کہتی ہوں عالم، تم نے مجھے کیوں ریجیکٹ کیا؟ اس کا جواب از خود مل گیا مجھے۔ سید عالم شاہ نے بے حد مسکرا کر ایک نظر ذوالفشاں کے چہرے پر ڈالی اور ذرا سا رخ موڑ کر نرگس کی طرف متوجہ ہوا۔ بے وجہ کی خوش فہمیوں میں مبتلا تھی تم، وہ خوش دلی سے گویا ہوا۔ اگر روشنی مجھے نہ بھی ملتی تو اتنا تو طے تھا کہ کم از کم تم سے تو میں ہرگز شادی نہ کرتا۔ نرگس نے سر اٹھا کر گہرا قہقہ لگایا اور مڑ گئی۔ تم تھک گئی ہو؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ جی بہت۔ میں تمہیں کمرے میں پہنچانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ کیا یہ لوگ ساری رات اسی طرح بولتے رہیں گے؟ اس نے عجب بیزار لہجے میں پوچھا۔ ہاں، لیکن یہاں نہیں، نیچے ہال میں۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں؟ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا۔ وہاں جو کچھ ہے اسے تم چھوڑو، بیڈ روم میں جاؤ، چینج کرو اور سکون سے سو جاؤ۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہاں کیا ہونا تھا۔ اسے تھوڑی دیر میں نیچے پہنچا دیا گیا۔ لباس تبدیل کرنے کی غرض سے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ بے اختیار اس کی نظر سامنے لگے آئینے پر پڑی۔ چند لمحے وہ خود ساکت کھڑی اپنے عکس کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئینے کے بالکل قریب آئی۔ اگر وہ واقعی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ جتنی کہ آئینہ اسے دکھا رہا تھا، تو یہ سچ تھا کہ وہ زندگی میں کبھی اتنی حسین نہ لگی تھی۔ آف وائٹ دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ ڈھیروں ڈھیر گجروں نے اس کے وجود میں اتنی خوشبوئیں بسا رکھی تھیں کہ جو نہ صرف محسوس ہوتی تھیں بلکہ نظر بھی آ رہی تھیں۔ محض اسے دیکھ کر روشنی اور خوشبو کا خیال آتا تھا۔ وہ گجروں میں لپٹ کر بہت خوبصورت نظر آتی ہے، عاصر نے محجبین سے کہا تھا۔ نہ جانے کب اس نے اسے گجرے پہنے دیکھا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے وہ منظر دل میں محفوظ کر لیا ہوگا۔ اس نے آزردگی سے سوچا، کیا عجیب فسانہ ہے۔ آج میں اتنی سی خواہش بھی نہیں کر سکتی کہ تم کہیں سے آ جاؤ اور مجھے یوں بنا سنورا دیکھ سکو۔ میں چاہتے ہوئے بھی نہیں چاہ سکتی۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آہٹ پر وہ چونک اٹھی۔ عالم شاہ اندر داخل ہوا۔ اچھا ہوا تم نے لباس نہیں تبدیل کیا۔ اسے آئینے کے مقابل دیکھ کر وہ ہولے سے ہنسا اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ میں سوچ رہا تھا ایسا نہ ہو تم میرا انتظار کیے بغیر اپنا یہ سجا سنورا روپ بے دردی سے خراب کر ڈالو۔ میں نے اچھی طرح سے تمہیں دیکھا بھی نہیں، دیکھ لوں؟ اسے شانوں سے تھام کر اس نے اپنے مقابل کیا۔ آئینہ بھلا تمہیں کیا بتا سکتا ہے کہ تم کیسی لگ رہی ہو؟ جاننا چاہتی ہو تو ایک نظر میری آنکھوں میں دیکھو۔ ذوالفشاں نے بے اختیار نظریں اٹھائیں۔ سیاہ بھونرا آنکھیں بڑی دلچسپی سے اس پر جمی تھیں۔ کیا تھا ان آنکھوں میں کہ وہ نظریں نہ جھکا سکی؟ ایک معمول کی مانند ان آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ محبت، وارفتگی، جذبوں کی انتہا۔ ان آنکھوں سے کیا کیا نہ ظاہر تھا۔
پھر اچانک تو لائٹ براؤن چمکتی آنکھوں نے ان کالی بھوری آنکھوں کی جگہ لے لی۔ یہی سب باتیں تو وہ آنکھیں بھی کیا کرتی تھیں۔ ان میں بھی تو ایسے کنول کھلتے تھے، ایسے شعر تو وہ بھی کہا کرتی تھیں۔ اس نے ایک سسکی لی اور اس کا سر عالم صاحب کے سینے سے جا لگا۔ روشنی، وہ چونک اٹھا۔ کیا ہوا؟ اسے ہولے سے جھنجھوڑ کر وہ واپس حواسوں میں لے آیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی، اس نے سر تھاما۔ میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کھانا کھایا ہے کیا؟ وہ پریشان ہوا۔ جی ہاں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ اس نے پیار سے گال تھپ تھپایا۔ جاؤ، شاباش، کپڑے بدل لو۔ جب تک اس نے زیور اتارا، کپڑے بدلے، میک اپ صاف کیا، وہ وہیں بیٹھا رہا۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ بستر پر نیم دراز ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شب بخیر۔ اسے کمبل اوڑھا کر اس نے لائٹس آف کی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ ذرا سی دیر میں ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اسے اندازہ نہ ہوا کہ اس کی آنکھ کتنی دیر بعد کھلی تھی اور کیوں کھلی تھی۔ کوئی خواب تھا یا کوئی احساس تھا جو اس کی پرسکون نیند میں مخل ہوا تھا۔ چھت پر نگاہ جمائے وہ سوچتی رہی، پھر اسے احساس ہوا کہ نہایت ہلکی مدھم سی آوازیں تھیں جو کمرے کی پرسکون فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں، اور یہ آواز نیچے حال سے آ رہی تھی۔ گھنگروؤں کی جھنکار، تبلے کی تھاپ، کہہ کے نعرے، بہت سی آوازیں آپس میں گڈمٹ ہو رہی تھیں۔ ذوفشاں کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا، جیسے کوئی دنوں ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ وہ یکلخت اٹھ کر بیٹھ گئی، گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ایک عجیب ڈراؤنے احساس نے اس کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ اسے در و دیوار سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ان آوازوں میں بھوتوں اور چڑیلوں کی جیسی چیخیں چھپی لگ رہی تھیں۔ ایک جھٹکے سے کمبل ہٹا کر وہ مسہری سے نیچے اتر آئی، سرہانے رکھی شال اٹھا کر اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹی اور تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس نے رفتار آہستہ کر لی، پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ریلنگ کے پاس آئی۔ نیچے ایک اودم ہوا تھا، ناچتی تھرکتی عورتیں، طبلہ پیٹتے، سر ہلاتے آدمی، اور کھلی بوتلوں اور بڑے ساغروں سے لطف اندوز ہوتے بے شمار مرد۔ تیزی سے آتے جاتے سانس پر اس نے بڑی مشکل سے قابو پایا اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے بعد ایک آدمی پر سے گزرتی اس کی نگاہ سید عالم شاہ پر جا رکی۔ ایک کونے میں رکھے صوفے پر آڑا ترچھا بیٹھا تھا، دوسرے بے قابو ہوتے مردوں سے قطعاً مختلف تاثر کے ساتھ لا تعلقی سے اپنے سامنے ہوتے تماشے کو وہ یوں دیکھ رہا تھا جیسے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا ہو۔ اس کے پیچھے اس کا خاص آدمی رائفل تامے کھڑا تھا، ذرا سے فاصلے پر مکرم علی مستعد تھا۔ واؤ میری امراؤ جان ادا! اچانک ہی ایک نشے میں ڈوبا شخص اٹھ کر چیخا تھا۔ کیا ناچتی ہو؟ میرا خیال ہے تمہیں اپنے گھر لے چلوں ہمیشہ کے لیے۔ اس نے آگے بڑھ کر ناچتی عورت کی کلائی تھامی، ساز اچانک خاموش ہو گئے، رقص تھم گیا، گھنگرو ساکت ہو گئے، سارے حال میں خاموشی چھا گئی۔ عورت نے اپنی کلائی چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ میرا یقین کرو، میں تمہیں گھر لے جاؤں گا۔ وہ مکمل نشے میں تھا اور اسے کھینچتا ہوا دروازے کی جانب لے جا رہا تھا۔ محمود! عالم شاہ اچانک کھڑا ہوا تھا۔ چھوڑ دو اس کا ہاتھ۔ یار، او میرے یار، آپس کی بات ہے۔ وہ ہنسا۔ مجھے پسند آ گئی ہے، لے جانے دے، میں کہہ رہا ہوں، چھوڑو اس کا ہاتھ۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ یہ لوگ یہاں عالم شاہ کے بلاوے پر آئے ہیں، ذمہ داری ہے میری، کوئی بدتمیزی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ یہ فحش حرکتیں تم اپنے گھر میں کرنا۔ ارے واہ سید عالم، بڑا خیال ہے تمہیں ان طوائفوں کا۔ ان کے لیے اپنے دوستوں کو بے عزت کرتے ہو۔ ہاں کیوں نہیں، تمہیں ان کا خیال کیوں نہیں ہوگا؟ آخر کی تمہاری ماں کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ محمود گیلانی! وہ اتنی زور سے چیخا تھا جیسے بھوکا شیر دھاڑا ہو، پھر وہ تیزی سے لب بھرتا اپنے پیچھے کھڑے آدمی کی طرف بڑھا۔ ذوفشاں ایک لمحے میں سمجھ گئی وہ کیا کرنے والا تھا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھین کر وہ مڑا اور قریب تھا کہ گولی چلا دیتا۔ ایک دلدوز چیخ ذوفشاں کے لبوں سے نکلی۔ ایک سانس میں سیڑھیاں پار کر کے وہ اس تک پہنچی۔ عالم پلیز، عالم پلیز، ایسا نہ کریں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑو مجھے! اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا۔ نہیں چھوڑوں گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ عالم! وہ اس سے لپٹ گئی۔ عالم، آپ کو میری قسم ایسا مت کیجیے، ہٹ جاؤ! وہ پوری طاقت سے چیخا، پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنے حواسوں میں آ گیا۔
ایک خون آشام نظر محمود گیلانی پر پھینک کر اس نے زوفشاں کو دیکھا۔ بہت برا کیا ہے روشنی، بہت برا کیا ہے تم نے میرے ساتھ۔ وہ ہانپ رہا تھا، پھر مڑا۔ مکرم ان سب کو ان کے گھر بھیج دو، 5 منٹ میں خالی ہو جائے حال۔ زوفشاں کی کلائی تھام کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہ اوپر جانے لگا۔ سیڑھیوں پر رک کر اس نے اس کی سیاہ شال اٹھا کر اس پر ڈالی، پھر دوبارہ اتنی ہی تیزی سے چلتا ہوا اسے اپنی طرف ساتھ چلاتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ایک تیز آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا، پھر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ زوفشاں منہ پر سختی سے ہاتھ جمائے مسہری کے کنارے پر ٹک گئی۔ سید عالم شاہ تو اسے اپنے انداز میں ہی اس کی جان اس کے جسم سے نکال دیتا تھا۔ یہ روپ تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، بیٹھے بیٹھے اس کا پورا بدن اکڑ گیا، وہ اندر سے برآمد نہ ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ نیند اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی، اس کا سر خود بخود تکیے سے جا لگا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو سامنے رکھا ٹائم پیس 8:30 بجا رہا تھا۔ وہ اتنی دیر تک سونے کی عادی نہ تھی، لیکن شاید اس کے دماغ پر رات کی باتوں کا اثر تھا۔ سر ابھی تک دکھ رہا تھا۔ مسہری سے پاؤں نیچے لٹکاتی ہی اس کی نظر عالم شاہ پر پڑی۔ کونے میں رکھی راکنگ چیئر پر بیٹھا، منہ میں سگریٹ دبائے وہ مسلسل دھواں چھوڑ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گئی اور ڈوری کھینچ کر پردے ہٹا دیے۔ سارا کمرہ اجالے سے بھر گیا۔ راکنگ چیئر کی حرکت تھم گئی، مگر اس نے رخ موڑ کر نہ دیکھا۔ وہ تذبذب کا شکار تھی، اب سوئے نہیں تھے۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر سگریٹ ایش-ٹرے میں مسل دی۔ زوفشاں اس کے قریب پہنچی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ صرف ایش-ٹرے میں ہی نہیں، اس کے آس پاس پورے کارپیٹ پر سگریٹوں کے ٹوٹے بکھرے ہوئے تھے۔ صرف آدھی رات میں اس نے اپنا نہ جانے کتنا خون جلا ڈالا تھا۔ وہ زوفشاں کی طرف تو نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ، گہرا سرخ وہ دیکھ سکتی تھی۔ روشنی، وہ بڑی گہری سانس میں بولا۔ جی۔ گھر جاؤ گی؟ مل آؤ اپنے اماں ابا سے۔ میں چلی جاؤں گی پھر کبھی۔ اسے اس کی حالت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، آج چلی جاؤ، وہ بولا۔ ناشتہ کر لو تو ڈرائیور سے کہو وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ جی بہتر۔ اس کا لہجہ اتنا قاطعی تھا کہ اسے انکار کی ہمت نہ ہوئی، ورنہ وہ اسے اس طرح چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ واپس کب آؤ گی؟ وہ اسی انداز میں بیٹھا رہا۔ جب آپ کہیں۔ اتوار کو ڈرائیور بھیج دوں گا شام کو۔ جی۔ وہ سر جھکا کر باتھ روم میں گھس گئی اور نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ تب بھی عالم شاہ کی حالت اور انداز نشست میں کوئی فرق نہ آیا۔ نیچے ناشتہ تیار ہے، اس نے محض اتنا کہا۔ جا کر ناشتہ کرو اور ڈرائیور سے کہو تمہیں چھوڑ کر آئے۔ آپ ناشتہ نہیں کریں گی؟ اسے احساس تھا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کر لو نا روشنی۔ لہجہ نرم تھا، مگر اپنے اندر تحکم کا ایک خاص انداز لیے ہوئے تھا۔ اس نے بیگ میں اپنے چند ملبوسات رکھے، ہینڈ بیگ اٹھایا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر چند لمحے وہ شش و پنج میں مبتلا رہی۔ خدا حافظ، وہ بول پڑی۔ اللہ حافظ، وہ ہولے سے بولا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے نیچے چلی آئی۔ ڈائننگ ہال میں بڑی سی میز حسب معمول لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ خیرہ اور حسینہ اس کی خدمت میں پیش تھیں۔ شاہ جی نے ناشتہ نہیں کرنا جی؟ خیرہ کو زبان قابو میں رکھنا نہیں آتا تھا۔ بعد میں کر لیں گے، وہ آہستہ سے بولی اور اپنے لیے چائے نکالنے لگی۔ سنا ہے بی بی جی، وہ بولی، پھر اس کی سرد نگاہ کو دیکھ کر بالکل خاموش ہو گئی۔ اسے لوگوں سے برا برتاؤ رکھنے کی عادت نہیں تھی، تاہم جس شخص کی وہ بیوی تھی اس کی عزت کے لحاظ سے اب اسے اپنے رویوں کی سمت متعین کرنی تھی۔ خیرہ، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، میں بس آ رہی ہوں۔ چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے وہ بولی۔ جی بی بی، وہ دوڑ گئی۔ معجبین اسے اپنے سامنے پا کر خوشی سے نہال تھی۔ زوفی کتنی دیر وہ اسے شانوں سے تھامے دیکھتی رہی۔ صرف 3 دن میں بدل گئی تو؟ آپا، وہ ہنس دی۔ کہاں سے بدلی ہوں مجھے بھی بتا دیں۔ پتہ نہیں، بس شخصیت میں ایک عجیب سا تاثر ابھر آیا ہے۔ وہ مسکرائی۔ لگ رہا ہے کسی بڑے آدمی کی بیگم ہو۔ وہ سر جھکا کر ہنس دی۔ اماں کی طرف گئی تھی؟ وہ اب سے اندر لے جاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جبھی تو آئی ہوں یہاں، آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اماں کا سامنا خود کرنے کی ہمت نہیں مجھ میں۔ پاگل، ماں باپ بھی بھلا ناراض رہ سکتے ہیں اپنی اولاد سے۔
تم سے اماں ابا جتنی محبت کرتے ہیں اس کی تو آدھی محبت بھی نہ مل سکی مجھے۔ پھوپھی اماں کہاں ہیں؟ لیٹی ہیں، بخار تھا 2 دن سے انہیں، آؤ پہلے مل لو ان سے۔ دونوں دوسرے کمرے میں چلی آئیں۔ پھوپھی اماں وہ ان سے لپٹ گئی، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں میری بچی، انہوں نے حسب عادت اس کا ماتھا چوما۔ خدا میری آنکھوں کی روشنیاں سلامت رکھے، تو خوش ہے؟ جی، اس نے نظریں جھکائیں۔ جھوٹ بولنا مشکل تو نہ رہا تھا؟ ہاں، تکلیف دہ اب تک تھا۔ کیسی خوبصورت لگ رہی ہے، اس کے ان کے لہجے میں حسرتیں تھیں۔ کیوں کیا عاذر تو نے ایسا؟ پھوپھی طبیعت ٹھیک ہے اب آپ کی؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ ہاں، انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری، ٹھیک ہوں اب۔ دکھ کیسا ہی شدید ہو کم ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے۔ زوفی کی نظر محجبین سے ٹکرائی، پھر اس نے جلدی سے نظر چرا لی۔ پھوپھی اماں سے ملنے چلیں گی؟ وہ پوچھنے لگی۔ تم دونوں مل آؤ بیٹی، انہوں نے منت بھرے انداز میں کہا۔ میرا جی ابھی کہیں آنے جانے کا نہیں، لیکن آج اکیلی کیسے رہیں گی؟ وہ پریشان ہوئی۔ پھر پھوپھی اماں آپ بھی چلیں، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ محجبین لاڈ سے ان سے لپٹ گئی۔ میں ٹھیک ہوں میری بچی، بس ابھی سوؤں گی تو شام کو جاگوں گی۔ تم عاصم کو فون کر جاؤ کہ شام کو تمہیں لیتا ہوا آئے۔ وہ راضی نہ ہوئی تو ناچار دونوں ہی چل دیں۔ آپا اماں کچھ کہیں گی تو نہیں؟ وہ خوف زدہ تھی۔ بے وقوف ہو پوری، وہ ہنس دی۔ شادی کے بعد پہلی بار میکے جا رہی ہو، وہ خوشی سے نہال ہو جائیں گی تمہیں اس روپ میں دیکھ کر۔ کس روپ میں؟ اس نے تعجب سے دریافت کیا۔ بھاری بھرکم بااثر آدمی کی بیوی کے روپ میں۔ ذوفشاں کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ سج گئی۔ رخ موڑ کر وہ دوڑتی ہوئی گاڑی سے باہر کے منظر دیکھنے لگی۔ دروازہ ماں نے کھولا۔ تھوڑی دیر تک وہ پٹ تھامے انہیں دیکھتی رہیں۔ گہرے ہرے گولڈن موتیوں کے نازک کاموں والے لباس میں وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ان کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا ان کی تمام خطائیں معاف کر دیتا۔ وہ پھر بھی اماں تھیں۔ زوفی میری جان، ان کے لب لرزے تھے اور آنکھیں بھر آئیں۔ ان کی 3 دن کی جدائی نے ان ساری ناراضگی دھو ڈالی تھی۔ اماں، وہ دیوانہ وار ان سے لپٹ گئی۔ اماں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ بس کر چھوڑ اس ذکر کو۔ انہوں نے علیحدہ ہو کر آنسو پونچھے۔ مٹی میں ڈال، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ماں باپ اولاد میں ہی اپنی خوشی اور سکھ پاتے ہیں۔ تو خوش ہے نا؟ ہاں اماں، اس نے 2 آنسو اور گرا دیے۔ بہت خوشی ملی ہے، کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ سمجھ میں ہی نہیں آتا اتنی خوشیاں کہاں رکھوں۔ اماں ابا نہیں ہیں گھر پہ؟ وہ اندر آتے ہوئے محجبین پوچھنے لگی۔ وہ تو شام کو ہی آئیں گے اب۔ ذوفشاں نے ایک اداس نظر اپنے پیارے گھر کے باموں در پر ڈالی۔ کوئی اسے اختیار دیتا تو وہ آج بھی کروڑوں ملکیت والے محل کو ٹھکرا کر اپنے اس گھر میں ہنسی خوشی رہتی، جہاں سارے خواب اس کے اپنے تھے، ساری خوشیاں دسترس میں تھی۔ جہاں اس نے سر کو ہلکا سا سر جھٹکا۔ کتنی کوشش کرتی تھی وہ اس ایک خیال سے بچنے کی، بس اس ایک یاد سے چھپنے کی، مگر بقول شاعر جس کو بھولے وہ سدا یاد آیا۔ اسی طرح اسے بھی ہر بات یہی ایک خیال آتا تھا۔ زوفی کیا رونمائی میں ملا۔ فرصت سے بیٹھ کر محجبین اسے تجسس کے دروازے وا کرنے لگی۔ کچھ وعدے، کچھ کاغذات۔ شعوری کوشش کے باوجود بھی وہ لہجے میں در آنے والی تلخی کو نہ روک پائی۔ کیا مطلب؟ اسے تعجب ہوا۔ وہ محل عالم شاہ نے میرے نام کر دیا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ میں نے تو اب تک تمہارا وہ محل ہی نہیں دیکھا، مایوسی سے بولی وہ۔ جب جی چاہے آ کر دیکھ لیں، وہ ہنس دی۔ کون سا دنیا کے دوسرے کونے پر ہے؟ اور وہ تمہارے شاہ صاحب کس مزاج کے ہیں؟ ویسے ہیں تو زبردست چیز، محض دیکھ کر روب حسن و دولت سے انسان حواس باختہ ہو جائے۔ تیرے حواس کس طرح قائم رہے ہوں گے؟ وہ شرارت سے ہنس کر پوچھنے لگی۔ ذوفشاں نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ بتاؤ نا، آپ کیا گھنگھنیاں ڈال کر بیٹھ گئی ہو منہ میں؟ محجبین چڑھ گئی۔ ذوفشاں نے اسے دیکھا، پھر اسے خیال آیا کہ اس کا رویہ ان لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر سکتا تھا۔ جب ایک دفعہ ان سب کی خوشیوں پر خود کو قربان کر ہی ڈالا تھا تو پھر بیزاری کیسی؟ اب وہ جیسی بھی تھا اسے نبھانا تھا۔ وہ ہولے ہولے اسے اپنے گھر اور عالم شاہ کے متعلق بتانے لگی، اس کی محبتوں کا، پل پل بدلتے موڈ کا، گھر میں میسر عیش و آرام کا، ہر شے کا ذکر اس طرح کرنے لگی جیسے وہ یہ سب پا کر بہت خوش ہو۔ عاذر کا فون آیا تھا، دفعتاً اس نے بتایا۔ ذوفشاں نظریں چرا کر رہ گئی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بظاہر بے نیازی سے پوچھا۔ کہہ رہا تھا کہ تمہیں اس کی جانب سے شادی کی مبارکباد دوں اور تمہاری تصویر منگائی ہے شادی کی۔
اس سے کہیے گا اب اسے میری تصویر کی نہیں کسی اور تازہ تصویر کی ضرورت ہے، تو صرف اس کے سامنے رکھے فریم میں ہی نہیں اس کے دل اور زندگی کے فریم میں بھی فٹ ہو جائے۔ اور اسے کہیے گا آپا، ماضی کی طرف دوڑنے والے ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بجائے آگے دیکھے۔ دیوار پر نگاہ جمائے دکھ کے گہرے تاثر کے ساتھ وہ بولتی رہی، زوفی۔ میجبین نے اسے پکارا۔ جی، اس نے چونک کر پوچھا، تم واقعی خوش ہو نا؟ وہ اسے ایک ٹک دیکھنے لگی۔ جی آپا، وہ ہنس دی۔ کبھی رنگ محل آؤ تو دیکھو میں کتنی خوش ہوں۔ 2 دن اسی طرح پر لگا کر اڑ گئے اور اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اماں ابا پچھلی باتوں کو بھلا کر خوش تھے، وہ بھی ان کی خوشیوں میں شامل ہو کر خود کو اپنی ذات سے وابستہ محرومیوں کو بھلا کر ہنستی رہی، مسلسل بولتی رہی۔ 2 دن کے لیے وہی پہلے والی زوفشاں بن گئی۔ اپنے ساتھ لائے ہوئے سجے بنے کپڑے بیگ میں رکھے وہ اپنے پرانے کپڑے پہنتی رہی۔ اسے تو محض ان کپڑوں کو دیکھ کر ہی عالم شاہ کا خیال آتا تھا۔ پرانے کپڑوں سے آذر کی خوشبو اور اس کی یادیں وابستہ تھیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں سوچتی تھی، بس لاشعوری طور پر یہ سارے کام کیے جاتی تھی۔ زوفی، آخری دن اماں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر سنجیدگی سے بولا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو شادی سے پہلے میں تم سے نہیں کر سکی، اب سن لو۔ جی اماں کہیں۔ بیٹی، تمہارا شوہر جیسا بھی ہے، وہ جس انداز سے ہم سے پیش آیا، ہم تمہاری خوشی کی خاطر بھلا چکے ہیں۔ اب وہ بھی ہمارے لیے عاصم جیسا ہے، اب آؤ تو اسے بھی آنے کا کہنا۔ جی اماں۔ اور سنو بیٹی، میں جانتی ہوں یہ سب کچھ تم سے کہنا فضول ہے، کیونکہ تم خود بھی سمجھدار ہو، پھر بھی دھیان رکھنا کہ ساری عمر اپنے شوہر کو خوش رکھو، اس کا کہا مانو، اس کے مکان کو اپنے وجود سے سجا کر گھر بنا دو۔ بیٹی، شوہر ایک عورت کی سب سے قیمتی شے ہوتا ہے، اپنی ساری خوشیاں اس کے نام کر کے بھی عورت گھاٹے میں نہیں رہتی، کیونکہ پھر وہ اپنی ہستی عورت کے نام لکھ دیتا ہے۔ تمہارا شوہر عادت کا اکھڑ ہے، سخت مزاج ہے، جوانی اور دولت کے نشے میں چور رہتا ہے، پھر بھی وہ تمہاری زندگی کا اثاثہ ہے، اسی کے سہارے اب تمہیں عمر بتانی ہے۔ اپنے مزاج سے اس کے مزاج کو بدل دو تو زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھنا۔ نہ بدل سکو تو کبھی اس کے مقابل کھڑی مت ہونا، ہار جھک جانا، ہار مان لینا۔ وہ گھر اب تمہارا اول و آخر ہے، سب کچھ ہے۔ جی اماں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کبھی میری تربیت پر دھبا نہ لگنے دینا۔ اماں کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اپنا فرض پورا کر رہی ہوں بیٹی، وہ اسی اداسی سے مسکرائیں۔ میجبین کو علم تھا اسے اتوار کو واپس جانا ہے، وہ صبح سے ہی آ گئی تھی۔ شام ہونے لگی تو نہا کر اس نے لباس تبدیل کر لیا، پنک کلر کا سادہ سا سوٹ تھا۔ میجبین نے اسے دیکھ کر ناک منہ چڑھائی۔ یہی کپڑے پہن کر جاؤ گی؟ جی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ اچھے نہیں ہیں کیا؟ اچھے تو ہیں، کیوں نہیں ہیں اچھے، مگر بہت سادہ ہیں۔ تمہاری شادی کو محض 1 ہفتہ ہوا ہے اور اسی طرح رہتی ہو جیسے پرسوں پہلے شادی ہوئی ہو۔ اتنے اچھے اچھے کپڑے لائی ہو، ان کا کیا کرو گی؟ مجھے تو یہی پسند آئے، ہو پہن لیے۔ بے وقوف ہو صدا کی۔ وہ اب اٹھ کر اس کی بیگ دیکھنے لگی۔ کتنی خوبصورت ساڑی ہے، اس نے گہرے فیروزی رنگ کی ساڑی نکال کر کہا۔ شاکنگ پنک اور گولڈن بنارسی بارڈر والی بے حد حسین ساڑی تھی۔ شاکنگ پنک بلاؤز کی آستینوں پر گولڈن کام تھا۔ بس یہی پہنو گی آج تم؟ آپا، اس نے احتجاج کیا، مجھے تو یہ باندھنے کی بھی پریکٹس نہیں۔ پریکٹس باندھنے سے ہی ہوتی ہے، جاؤ بدل کر آؤ۔ اس نے اصرار کر کے بالآخر اس کے کپڑے بدلوا دیے۔ بالوں کی خوبصورت فرنچ چوٹی باندھتی۔ میک اپ اب تم خود اتنا اچھا کرتی ہو کہ مجھے خود کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی اطمینان سے بولی۔ اسے دکھانے کے لیے اسے چہرے پر آدھا گھنٹہ ضائع کرنا پڑا۔ جس وقت وہ ہونٹوں پر گہرے شاکنگ پنک کلر کی لپسٹک لگا رہی تھی، گاڑی کا ہارن بجا، پھر کال بیل بج گئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر کی سمت چل دی۔ یقیناً آپ کے شوہر نامدار نے ڈرائیور بھیجا ہوگا۔ چند لمحوں میں واپس آ کر اس نے تصدیق کر دی۔ جاؤ، خدا اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمہیں بھی اور تمہارے شاہ صاحب کو بھی۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ ذوالفشاں نے ایک نگاہ آئینے پر ڈالی، پھر اس کا دل ذرا سا دھڑکا۔ 2 دن اسے عالم شاہ کا خیال بھی نہیں آیا تھا اور اب دوبارہ اس کے سامنے جانے کے تصور سے اس کی جان نکلنے لگی۔ چلیں آپا، آپ کو گھر اتار دوں گی۔ نہیں، بس عاصم آتے ہی ہوں گے، وہ مسکرائی۔ تم جلدی کرو، وہ دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھے ہوں گے۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ اماں ابا سے مل کر ڈھیروں دعائیں لے کر وہ باہر نکلی۔ مستعد ڈرائیور نے جلدی سے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پھر ہاتھ ہلایا۔
گاڑی آگے بڑھ گئی تو وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ عالم شاہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ 2 دن کتنے آرام و سکون سے گزرے تھے۔ ہر دوسرے لمحے اس کے آن دمکنے کی خوف سے آزاد، اس کی قربت کے احساس سے بالاتر، اور اب پھر اس کی محبت پاش نگاہوں کا سامنا کرنا تھا۔ ایک یہ بھی حادثہ ہے میری زندگی کے ساتھ، میں ہوں کسی کے ساتھ، میرا دل کسی کے ساتھ۔ گاڑی رنگ محل میں جا رکی۔ ڈرائیور نے فوراً اتر کر پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ گاڑی سے اترتی ہوئی اس کی نگاہ اوپر تک گئی۔ رنگ محل کی جگہ روشنی بلا جلی حروف میں لکھا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سلام بی بی جی، مکرم راستے میں ہی مل گیا۔ وعلیکم السلام، تمہارے شاہ صاحب کہاں ہیں؟ جب سے آپ گئی ہیں وہ تو کمرے سے ہی نہیں نکلے۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ اب تک؟ جی صرف ایک وقت کا کھانا اندر گیا ہے۔ تو تم نے انہیں سمجھایا نہیں کہ؟ وہ بے بسی سے بولی۔ وہ دروازہ بند کیے بیٹھے ہیں تو کس کی ہمت ہو سکتی ہے اندر جانے کی؟ وہ ہولے سے بولا۔ اب آپ آ گئی ہیں تو آپ سمجھائیں بی بی جی۔ وہ پریشانی سے سوچتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دروازے کا ہینڈل موڑ کر اس نے ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ دروازہ ان لاک تھا، کھلتا چلا گیا۔ حسب توقع اندھیرا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی۔ وہ اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں موندے وہ بے خبر سو رہا تھا۔ سفید لباس ملگجا اور شکن آلود تھا۔ سیاہ بکھرے بالوں اور بڑی ہوئی شیو کے ساتھ وہ اسے کوئی اور ہی عالم شاہ لگا۔ ڈرائی کلین ہوئے مغرور سے عالم شاہ قطن مختلف۔ پاس رکھی ٹرے پر کپڑا دھرا تھا۔ اس نے دیکھا کھانا ویسے کا ویسا رکھا تھا، اس نے چھوا تک نہ تھا۔ ہاں البتہ قالین پر بکھرے سگریٹ کے ٹکڑوں میں گراں قدر اضافہ ہو چکا تھا۔ نہ جانے 2 دن میں اس نے کتنا پھونکا تھا۔ حالت خراب میں بھی ہلکی سی سختی سے پھینچے لب سیاہ ہو رہے تھے۔ وہ ایسا بگڑا ہوا روٹھا ہوا بچہ لگ رہا تھا جو کوئی من پسند چیز نہ ملنے پر روتے روتے سو گیا ہو اور جس کی رخساروں پر آنسوؤں کے نشان موجود ہوں۔ اچانک ہی اس نے آنکھیں کھولیں اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اس کے بالکل قریب۔ وہ دوزانوں بیٹھی ذوفشاں بوکھلا گئی۔ تم آ گئیں؟ انتہائی مخمور، سرخ آنکھیں بوجھل اور سوجی ہوئی تھیں۔ جی، اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ ہاں میں نے صبح ڈرائیور سے کہا تھا تمہیں لانے کا۔ آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تم ہی تو ہو میری اس حالت کی ذمہ دار۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جا کر پردے ہٹانے لگا۔ میں؟ وہ حیرت سے منجمد ہوئی۔ ہاں تم۔ وہ مڑا۔ تم نے ہی روکا تھا نا مجھے اس کو قتل کرنے سے، تم نے ہی قسم دی تھی نا مجھے۔ وہ قسم نہیں، ایک آگ تھی روشنی جو میرا سینہ اب تک دہکا رہی ہے۔ مارنے دیا ہوتا مجھ کو اسے، 10 گولیاں اس کے سینے میں اتار دیتا تو اس گالی کا ازالہ ہو پاتا جو میرے کانوں نے سنی۔ ہزاروں آدمیوں کے درمیان تم نے مجھے کیوں روکا؟ کیوں؟ اسے مار کر آپ خود کہاں جاتے؟ وہ نرمی سے بولی۔ جانتے ہیں کیا ہوتا؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ پھانسی چڑھ جاتا۔ بس؟ اسے حیرانی ہوئی۔ آپ کے لیے یہ کچھ نہیں ہے، میرے لیے تو شاید پھر بھی بہت کچھ ہو۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بولا۔ لیکن تمہارے لیے کیا اہمیت ہے اس بات کی؟ تمہیں تو خوشی ہی نہ ملتی، آزادی مل جاتی، شاید کسی دوسرے شخص کا ساتھ مل جاتا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کی بات پر ذوفشاں نے چونک کر اسے دیکھا۔ جتنا بے نیاز وہ خود کو ظاہر کرتا تھا اتنا تھا نہیں۔ آپ میرے لیے کسی دوسرے شخص کے ساتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اب۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس کی حالت کی ذمہ دار میں ہوں تو سزا چاہے سنا دیں۔ وہ 10 گولیاں میرے سینے میں اتار دیں، لیکن بہرحال اتنا ضرور کریں کہ کسی دوسرے کی دی ہوئی ایک گالی کا ازالہ انسان اپنی زندگی داؤ پر لگا کر نہیں کرتا۔ روشنی تم نہیں جانتی، اندازہ ہی نہیں کر سکتی ہو اس کا کہ یہ واحد بات ہے جو میں صرف سوچتا ہوں تو میرے جسم میں دوڑتا لہو زہر بن جاتا ہے، میرے مساموں سے دھواں نکلنے لگتا ہے، میرا وجود بھڑکتی آگ کا ایک گولہ بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ بات میں نے سنی کسی اور کی زبان سے، یہ گندی گالی، یہ جلتا کوڑا مجھ پر برسا ہزاروں لوگوں کے سامنے اور میں خاموش رہا، پھر بھی نہ کچھ کہہ سکا۔ کیا کبھی عالم شاہ اتنا بے حس ہوا؟ کبھی نہیں۔ کیا شے ہوتی ہے یہ محبت؟ بھڑکتے انسان کو پانی بنا دیتی ہے، ناکارہ کر دیتی ہے، توڑ مروڑ کر بے شناخت کر ڈالتی ہے۔ انسان کا اپنا وجود، پوری شخصیت گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ محبت میرے جیسے شخص کے بس کے
کا روک تو نہ تھی۔ وہ اٹھ کر دیوار تک گیا اور سر ٹکا کر دیوار پر مکے برسانے لگا۔ وہ بھی اٹھ کر اس تک پہنچی، چند لمحے تذبذب سے کھڑی رہی، پھر اس کی مضبوط شانوں کو تھام لیا۔ آپ بھول نہیں سکتے یہ بات؟ نہیں، وہ بھڑکا۔ میں کہوں تب بھی نہیں۔ تمہاری خاطر ہی تو بلانے کی کوشش کر رہا ہوں اسے پچھلے کئی دنوں سے۔ تمہاری قصر روشنی اس رات اگر میں باتھ روم میں بند نہ ہوتا تو دوسری صبح تمہیں تمہارے گھر نہ بھیجتا تو شاید میں تمہیں مار دیتا۔ وہ سہم کر تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں، اتنا ہی غصہ تھا مجھے تم پر۔ کیوں بچائی تم نے اس کی زندگی؟ کیوں دی تھی اپنی قسم مجھے؟ آپ کیوں اتنی سی بات کو خود پر سوار کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ اتنی سی بات؟ اس نے دانت پیسے۔ کاش کہ تم جان سکتی کتنا درد ہے عالم شاہ کے سینے میں۔ جانتی ہو ماں کا رشتہ کیا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے؟ یہ رشتہ میرے لیے ایک پھوڑا ہے، ایک ناسور ہے جو پکتا ہے مجھ میں اور اندر سے گلائے جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے بازوؤں میں تھام لیا۔